سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ریاست مدینہ میں ایک اور زیادتی کا واقعہ، اس بار نشانہ بنے ماں اور بچی دونوں۔ کیس سننے میں یہ آیا ہے کہ تبسم شاید کراچی کے ایک اسپتال میں کام کرتی تھی، وہاں اس کو ملزم رفیق نے جھانسا دیا اور اس کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی جو 4 سالہ ہے اور جس کا نام علیشہ ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی ہوس یہاں پوری نہیں ہوئی، اس نے تبسم کو یہ کہا کہ مجھے اور لڑکیاں لا کے دو تاکہ میں اپنی اس ہوس کو پورا کر سکوں، اور اسی صورت میں اس کو چھوڑوں گا۔ سننے میں یہ آیا ہے اب تک کی معلومات کے مطابق کہ اس ملزم نے جب تبسم کو یہ کہہ کر رہا کیا تو یہ تبسم پولیس آفیسرز کے پاس آئی، سندھ پولیس کے پاس آ کے اپنا معاملہ بیان کیا، اور ایک بہت ہی جانباز آفیسر جن کا نام محمد بخش آبڑو ہے، اس ASI نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور ایک انوکھی مثال قائم کی، محبت کی، حب الوطنی کی اور فرض شناسائی کی۔ اس نے اپنی بیٹی، خود اپنی چھوٹی بیٹی کو یہ کہہ کر ملزم کے حوالے کرنے کی بات کی کہ میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اس ملزم کو، چاہے اس کے لیے میری بیٹی خود کیوں نہ اس مشکل وقت میں سامنے آئے۔ لہٰذا اس جھانسے میں پھنسایا گیا ملزم کو اور گرفتار کر لیا گیا، قانون کے شکنجے میں لایا گیا، اور پھر جیسے ہی یہ لڑکی بازیاب ہوئی ہے، اس سے کچھ دیر کی گفتگو ہے جو ہم نے کوشش کی ہے کاٹ کے آپ کو سنائیں کہ ایک عبرت ناک واقعہ ہے، ایک عجیب سانحہ ہے کہ درندگی کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ ہم سندھ پولیس کے اس جانباز آفیسر کو بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ساتھ میں SHO صاحب کو بھی لائن پہ لینے کی کوشش کی، مگر ایک ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، دیکھیے 4 سالہ بچی اور اس کی ماں کو کس طرح زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد کس طرح چیخ کے پکار کے یہ ماں قانون کو اپنے غم کا بداوا سنا رہی ہے۔ غور سے دیکھیے گا۔ بابا کرے ڈھول بدو کیا وہ تو کس نے یہ تیرا حال کیا؟ بتاؤ کس نے تیرا حال کیا؟ مجھے بتاؤ۔ انکل نے کی ہے بتا رہی کیا ہوا دینا۔ بہت ہی تلخ ہے اور دل خراش واقعہ ہے۔ میری یہ پوری ویڈیو آپ کو دکھائی بھی نہیں جا سکتی، میں نے اس لیے کوشش کی ہے کہ کاٹ کے حصہ پیش کیا جائے، اور وہ بھی میں نہ کرتا، مگر ضرورت ہے اس بات کی کہ کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کو چھپایا نہیں جا سکتا، بدقسمتی سے معاشرے کے سامنے رکھنا ہوتا ہے تاکہ ایسے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے، جرم کو پردہ ڈال کے چھپایا نہ جا سکے۔ ہمارے ساتھ SHO صاحب موجود ہیں کشمور سے، میں ان کو لائن پہ لے کے پوچھنا چاہتا ہوں اس معاملے کا، اور جو ان کے اچھے کام ہیں ان کو سراہنے کی کوشش بھی کروں گا۔ السلام علیکم اکبر صاحب، کیسے مزاج؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ SHO صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں۔ جی میرے خیال ایک مرتبہ دوبارہ سے ہم کال پہ لینے کی کوشش کریں گے۔ بڑا سنگین معاملہ ہے، ماں اور بیٹی دونوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ جھانسا دیا جا رہا ہے کہ نوکری دی جائے گی، نوکری کے نام پہ اب اس ملک میں جب روٹی اور کپڑا اور مکان چھینا جائے گا تو پھر اسی طرح کے معاملات سامنے آئیں گے روز بروز۔ اب انتہا یہ ہے کہ چھوٹی بچیوں کو بھی ماں کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر ساتھ میں ایک خوبصورت پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو ہے سندھ پولیس کی جرأت مندانہ اس کارکردگی کا کہ اپنی بیٹی کو نوالے کے طور پہ، نشانے کے طور پہ پیش کیا گیا تاکہ آئے ملزم اور قانون کے شکنجے میں پھنس جائے۔ SHO صاحب اگر ہمارے ساتھ دوبارہ جڑتے ہیں، میں آپ کے سامنے ان کی بات کرانا چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کی رائے لی جائے، مگر ایسا ہو کیوں رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ آج کا پورا پروگرام ہمارا آپ کو پتہ ہے وظائف کے حوالے سے، استخارہ کے حوالے سے ہوتا ہے، آپ کے پریشانی، آپ کے معاملات ان کے حل کے حوالے سے ہوتا ہے، مگر معاشرے کی اس برائی کو ہم چھپا نہیں سکتے، اپنی نظروں پہ پردہ نہیں ڈال سکتے، تو یہ ہماری ذمہ داری تھی، ضروری تھا، اس لیے آپ کے سامنے ہم نے لینے کی کوشش کی ہے۔ باہر کے اپنے اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے، الف لام میم کی اسی تسلسل کو آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر ایسے جرائم کی ہم مذمت کرتے ہیں
اور خوشی ہے اس بات کی کہ قانون نے بروقت کارروائی بھی کی ہے اور ایسے معاملات کی پکڑ بھی ہوئی ہے. اور ایک مطالبہ جو ہمیشہ دہراتے ہیں, مذمت سے کام نہیں چلے گا, مرمت سے کام چلے گا. ایسے مجرموں کو آپ نے عبرت کا نشانہ بنانا ہے. یہی ہم سب کی آواز ہے اور یہی ہم سب کا نعرہ ہے. خواتین و حضرات, یہ بہت ہی تلخ اور سنجیدہ گفتگو تھی, بہت ہی سخت گفتگو تھی. مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں میں عقیق اتار لیا ہوگا. یہ ناقابل برداشت اور ناقابل بیان موضوع تھا, ایک سانحہ تھا جو گزر گیا. ہماری یہ ذمہ داری تھی جو آپ کے سامنے رکھنا تھا, مگر ہم اس دکھ اور غم کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اطاعت, ان کی فرمانبرداری, ان کے ذکر سے کم کرنا چاہتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ذکر رسول کی وجہ سے ہی اپنی روح کو غذا دیتے ہیں. تو ہم نے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے. میں آپ کے سامنے ملک پاکستان کی جانی مانی آواز, عرفان رمضان کا ایک خوبصورت سا نام, خرم حبیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان نگاہوں نے بڑے گناہگار دیکھ لیے. ان نگاہوں نے جب اپنے گربان میں دیکھا تو سب سے بڑا گناہگار نظر آیا, مگر اچھوں کو بھی دیکھا ہے. تو اب ہماری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. خرم حبیب. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, تم سا تو ہنسی مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ما ترى من قبلہ و بعدہ کمثلہ. حضور آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی نہیں, آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, یہ آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اور باب نظر تجھ سے کوئی دوسرا نہ ملے گا, بندہ تو ملے گا مگر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی کوئی, تیرا ثانی تو بڑی بات ہے, سایہ نہ ملے گا. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو. افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی, افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں. اور یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک
शब मेरा दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई खुश आमदीद अलिफ लाम मीम देखने वाले अजीज़ व जानेमन, एक दिलखराश वाक़या आपके सामने आया और मैं कोशिश करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसी हिकायतें, नसीहतें, वज़ाइफ या फिर दीनी बातें ले लूँ कि जिनकी वजह से या जिनके पढ़े जाने से, विरद करने से या उनके हिसार से हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रह सके। मैंने इसी हवाले से जुमेरात के इस ख़ास प्रोग्राम में, जिसमें आप पूछते हैं अलिफ लाम मीम से, चाहे वो इस्तिखारा हो, चाहे वो अपने अमलियात के मामलात हों, चाहे वो किसी का कुछ कराया हुआ हो, हर तरह से रूहानी मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में हमारी रहनुमाई करते हैं एक बहुत बड़ा नाम शोबे तदरीस से वाबस्ता है और हमारी रहनुमाई करते हैं हर लिहाज से, बहुत ही प्यारे डॉक्टर इमरानुल हक किलियानवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, ये वाक़या आपने भी सुना, देखा, आप 4 साल बच्ची ज़्यादती का वाक़या, माँ ज़्यादती का वाक़या, ख़वातीन हमारी बहन बेटियाँ किस तरह से अपनी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करें, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई हिकायत, कोई नसीहत जिससे हम सब की बहनें जब बाहर जाएं तो बच जाएं और इन शरीर लोगों के शर से अल्लाह उनको महफूज रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह रब्बे करीम हर एक फ़र्द व बशर की, मर्द व औरत की, हर एक की हमेशा लम्हे लम्हे इज़्ज़त आबरू की, जान माल की हिफाजत फरमाए। आपने वजीफ़ा पूछा, इसके लिए तो एक बड़ी प्यारी आयत है और उसके अंदर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हिफाजत होती है। सूरह माइदा की आयत नंबर 67। अच्छा, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। इसकी बड़ी बरकतें हैं। तो इस आयत को हर शख्स ही पढ़ सकता है कि किसी मखलूक के शर से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। तो उसका मफहूम ये है कि वल्लाहु और अल्लाह जो है यासिमु का आपको बचाएंगे मिनन्नास, लोगों से, लोगों के और लोगों के शर से। और फिर आप देखते हैं कुल आउज़ बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। ख़वातीन हज़रत लाइव कॉलर भी हमारे साथ हैं, 2 कॉलर्स हैं मुंतज़िर काफ़ी देर से, उनको खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, मैं मिसेस शराफत रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरे छोटे बेटे फहद हुसैन शाह जिसका नाम है, उसके साथ मसला ये है कि वो आज से 7-8 साल पहले वो इस पानी में डूब गया था। वो डूब के उभरा, उसके बाद से उसकी कंडीशन जो है वो सही नहीं रहती, यानी कि वो ऐसे हो जाता है कि वो अपनी कंट्रोल में नहीं रहता। हमें समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ आया कि मसला क्या हुआ है। नाम बताइए, शहजादे का नाम बताइए फौरी तौर से। सैयद फहद हुसैन शाह। सैयद फहद हुसैन शाह। और ये आपका बेटा है, आपका नाम? आपका नाम रुखसाना शराफत। रुखसाना। मैं अभी डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, पानी में डूबा डॉक्टर साहब, उसके बाद जब बाहर आया तो सब कुछ ही बदल गया है, ऐसा लगता है कुछ है, बिगड़ा सा मिजाज है, मामला क्या है आखिरकार, कुछ बताइएगा। सैयद फहद हुसैन शाह बिन रुखसाना जो रावलपिंडी में मुकीम है, इन पे कोई पानी में झपेटा हुआ किसी किस्म का हुआ है? कोई आसिबी दबाव आया इनके ऊपर? हाँ में जवाब आता है किताब से। कोई पानी के आसिबी असरात इनमें मुंतकिल हुए हैं? अल्लाह। सैयद फहद हुसैन शाह बिन रुखसाना जो रावलपिंडी मुकीम, इन पे जो भी जादू झपेटे के असरात हैं, तमाम जादू झपेटे से उनके मिजाज को पाक कर दिया जाए, बिल्कुल नॉर्मल मुअतदिल कर दिया जाए। आमीन। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम वल्लाहु यासिमुका मिनन नास फइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लैसा सुल्तानुन अला रब्बिक यतकुन इन्नहु मिन सुलैमान व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, ये पानी के अंदर भी असरात होते हैं? पानी में बहुत ज़्यादा होते हैं जी। पानी में आम लहरें भी जा रही होती हैं किनारों पे। अच्छा। सनाटे के एरिया तो वहाँ ठीक ठाक मखलूक़ात होती हैं, बस औक़ात जो हमें लगता है कि लहर ने खींच लिया किसी को अंदर जी, तो उसके अंदर दूसरी मखलूक़ात के भी असरात होते हैं। अल्लाह अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ व जानिमन, अपना ख़ास ख्याल रखा करें, पानी के करीब जाते हुए भी एहतियात किया करें, सब कुछ एहतियात के पेश नज़र है। दीगर मखलूक़ात भी हैं और वो ना हो तो कम से कम पानी के जानवर तो होते ही हैं, थोड़ा सा ख्याल ये कि संगीन मामला है। एक लाइव कॉलर और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे अलिफ लाम मीम से? जी मुझे अपने वालदा के बारे में पूछना है कि मेरी वालदा की पूरी जिंदगी ना उसमें परेशानियों में गुजरी है, शादी के बाद से लेकर अब तक, तो आखिर ऐसा क्यों है उनके साथ? वालदा से पूछें किस आदमी का इंतखाब किया था, ये तो घर के मामला। अच्छा ये बताइए क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है? जी मतलब पूरी जिंदगी हर मसले में मुश्किलात हैं, हर मसले में बस मुश्किलात हैं,
کام میں مشکلات آتی ہیں، ہر مسئلے میں کس قسم کی مشکلات؟ وہ کام کرتی ہیں کہ کاروبار یا نوکری میں مشکلات آتی ہیں یا صحت کی مشکلات؟ شادی ہوئی، شادی کے بعد کی زندگی بھی صحیح نہیں گزری اور اب بھی پریشانیاں، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی، تو اس لحاظ سے پوچھنا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، اچھا ابو کی طرف سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ خیال رکھتے ہیں والدہ کا؟ جی میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ انتقال، اللہ ان کی روح کو شفقت اور رحمت میں رکھے۔ مگر دیکھیں یہ مشکلات جو آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھ سکتا ہوں۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جو بہادر مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو مشکلات سے نکالتی ہیں، سخت حالات میں پالتی ہیں مگر ان کو بڑا بنا دیتی ہیں، ان کا بڑا اثاثہ آپ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کی والدہ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں نام معلوم مجھے یہ میں آپ کو کچھ ہی دیر میں دیتا ہوں۔ لائیو کالر ایک اور بھی ساتھ میں دونوں نام آپ کو دیتا ہوں۔ جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ یاسمین فیصلہ آباد سے۔ اچھا بہن آپ کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے؟ وہ شادی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ شادی میں بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے یاسین بہن، آپ کی والدہ کا نام؟ ختیجہ۔ شادی کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، میں یہ معاملہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں اور مشکلات کس وجہ سے ہیں، عام ہیں یا غیر معمولی مشکلات ہیں؟ تو میرے پاس پروڈیوسر صاحب پچھلی کالر کا نام بھی اگر پہنچا دیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ صبا نام تھا ان کا، اور ان کا نام جو ہے وہ یاسین ہے، ختیجہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ ان کے معاملات ان کی والدہ کے تھے، وہ ذرا بتا دیجیے گا کیا معاملات ہیں۔ صبا جو کراچی میں مقیم ہے، ان کی والدہ پہ کوئی جادو ٹونے کے معاملات ہیں؟ کچھ نہیں، ان کی حالات کے خراب ہونے میں جادو ٹونے کا دخل ہے کوئی؟ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ صبا ان کی جو والدہ، ان کے اوپر جو بھی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں ہو یا صحت کے حوالے سے گھریلو پریشانی، تمام پریشانیاں دور کر کے معاملات کو اچھا کر دیا جائے، زندگی کو خوشگوار کر دیا جائے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یاسمین بنت ختیجہ جو فیصلہ آباد میں مقیم ہے، ان کے رشتوں پہ کوئی نظر بد ہے کوئی؟ ہے جی، کوئی عملیات کے ذریعے رکاوٹ ڈالی گئی ان کے؟ کوئی جادو ٹونے کے معاملات بھی ان کے رشتوں پہ بندشوں کے لیے؟ ہاں ان کے اوپر ہے۔ یاسمین بنت ختیجہ فیصلہ آباد میں مقیم، ان کے رشتوں پر جو بھی جادو ٹونا بندشیں، تمام بندشیں توڑ کے زائل کر دی ہیں، اچھی جگہ ان کا رشتہ مقدر کر دیا جائے اور ہر قسم جادو ٹونے سے پاک کر دیا جائے۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایسی جیسے ابھی یاسین بہن تھی، ایسی بہت ساری خواتین جن کے رشتوں کے اوپر بندش کرا دی جاتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی چیز جو وہ پڑھیں تو معاملات حل ہو جائیں؟ ایک تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 جو میں اکثر پڑھتا ہوں، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ تمام جادو جنات کے خاتمے کے لیے بہترین ہے، اس کو کم از کم 101 مرتبہ ڈیلی پڑھ لیا کریں۔ ایک دفعہ پڑھ لیں یا 2 دفعہ صبح شام پڑھ لیں، یہ تو کہ جادو اور نظر ختم کرنے کے لیے۔ رہا رشتوں کے لیے تو سورہ نساء کی پہلی آیت بھی عموماً بتاتا ہوں، پہلی آیت کو عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون، اس آیت کو 36 مرتبہ پڑھ لیا کریں کسی بھی نماز کے بعد۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ یہ اچھا رہے گا بہنوں کے لیے جن کے رشتوں پہ پابندیاں یا کسی قسم کے مسائل لگا دیے گئے ہیں جان بوجھ کے، تو ان کو یہ نصیحت ہے، ایک ہدیہ ہے۔ 2 لائیو کالرز ہمارے ساتھ ہیں، دونوں کو یکے بعد دیگر دوسرے خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب آپ کہاں سے؟ محمد فاروق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ برادر ایمن کیا سوال پوچھیں گے الف لام میم سے؟ الف لام میم سے ہمارا یہ ایک عرض ہے جی۔ ہماری بچی ہے، شہزہ نام ہے اس کا جی۔ یہ 1 مہینے سے اس کو پتہ نہیں کیا معاملات ہو گئے ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہے، منہ سے جھاگ آنا شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹری علاج بھی کروا کے دیکھا ہے، پتہ نہیں چل رہا کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایسی نمایاں حرکات سکنات میں کوئی ایسی تبدیلی؟ ہم نے یہ دیکھا بھی، وہ کہہ رہے وہ 1-2 مولویوں کو دکھایا، انہوں نے بولا سایہ ہے، وہ سایہ والی چیز تنگ کر رہی ہے ان کو۔ تو ہم نے اب آج آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا، ہم نے لائیو ہم نے بولا فاروق صاحب آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، یہ آپ کی بیٹی ہیں؟ عمر کتنی بچی ہے؟ ان کی عمر کیا ہے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں؟ 16-17 سال کے درمیان۔ ڈاکٹر صاحب 16-17 سال کی عمر ہے، کچھ معاملات ہو سکتے ہیں۔ فاروق صاحب کی یہ بیٹی ہے۔ جی بالکل۔ بسم اللہ۔ شاہدہ بنت محمد فاروق جو کراچی میں مقیم ہے، ان پہ کوئی جھپیٹا ہوا ہے؟ کوئی جنات کے اثرات ہیں؟ جنات کے اثرات ہیں؟ کوئی جادو کے ذریعے بھیجا گیا ان کو؟ یا اللہ، یہ باقاعدہ کسی نے جادو کرایا اس بچی پر؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟
16 سال کی بچی کے اوپر شاہدہ بنت محمد فاروق جو کراچی مقیم ہے، ان پہ جو بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، جس نے بھیجے تمام جادو جنات کے اثرات اس بھیجنے والے پہ پوری قوت شدت کے ساتھ پلٹ دیا. مجھے، میری فیملی کو اور حاضرین محفل کو رد عمل رجعت عمل سے محفوظ اور مغفر رکھا جائے. ورد اللہ الذین کفروا بغضب من اللہ خیرا وکفى الله المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. شاہدہ بنت محمد فاروق سے تمام جادو جنات کے اثرات کو ظاہر کر دی جائے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. آمین. فاروق صاحب آپ کے لیے دعا کر دی گئی ہے خاص طور سے پروگرام میں، اور امید ہے اللہ رب العزت سے نگاہ اور توقع اور رجائیں سب اس کی طرف رکھیے گا، انشاءاللہ معاملات بہتر رہیں گے. ایک اور ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ کون، کہاں سے، اور کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ نور ایمان بول رہی ہوں راولپنڈی سے. نور ایمان، کیا کہیں گے الف لام میم میں؟ میرے ابو کا کوئی نہیں یاد ساتھیوں پہ نوکر. آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے، میں اگر سمجھ سکا تو میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا. اگر ہو سکے دوبارہ سے سوال ریپیٹ کیجیے گا. میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہے میرے ابو کا کاروبار بالکل بند ہے، بہت برے حالات ہو گئے ہیں، خاکوں پہ آ گئی ہے نوبت. اللہ اللہ، یا اللہ رحم. پروردگار سے استغفار کریں اور والد کا نام مجھے بتائیں تاکہ پوچھا جا سکے معاملات کیا ہیں اور پھر کوئی نصیحت، کوئی وظیفہ دیا جا سکے. والد کا نام کیا ہے؟ شفقت منیر. شفقت منیر. شفقت منیر. اور ان کی والدہ یا والد کا نام؟ والدہ کا نام غلام فاطمہ. غلام فاطمہ. ٹھیک ہے، آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے. میں اس کے بعد ایک دوسری کال لے رہا ہوں، اس کے بعد آپ کے معاملات ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں. والد کا کاروبار کافی زمانے سے رکا ہوا ہے، یہ معاملہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ آخر ان کے والد کے ساتھ کوئی سنگین نوعیت کی کوئی عملیات تو نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ اگر پتہ لگا دیں ہم کہ بیٹی کو فکر ہے اپنے والد کی. نور ایمان کے وارث شفقت منیر بن غلام فاطمہ جو راولپنڈی مقیم ہے، ان کے کام کاروبار پر معاشی معاملات پہ جادو کے ذریعے رکاوٹیں ہیں. یہ رکاوٹیں جادو کی وجہ سے ہیں. جی بالکل جادو کے معاملات ہیں. جادو کے معاملات. نور ایمان کے وارث شفقت منیر بن غلام فاطمہ جو راولپنڈی مقیم، ان کے کام کاروبار پر، ان کے صحت پر جو بھی جادو ٹونا سفلی عملیات کیے گئے، جب کیے گئے، جہاں سے کیے گئے، تمام جادو ٹونا سفلی کرنے والوں پر پوری قوت شدت کے ساتھ پلٹ دیا جائے. مجھے، میری فیملی کو اور حاضرین محفل کو محفوظ رکھا جائے. رد عمل سے محفوظ اور مغفر رکھا جائے. ورد اللہ الذین کفروا بغضب لم ینالوا خیرا وکفى الله المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون الله لطيف بعباده يرزق من يشاء والقوي العزيز. آمین. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دوں ساتھ میں، روزی کے لیے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں. جی سورہ شورا جو ہے اس کی آیت نمبر 19 میں اکثر پڑھتا بھی ہوں، تو وہ بتاتا ہوں جو آپ کے لیے روزی کے لیے اس کو کم از کم فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء والقوی العزیز. تو انشاءاللہ کام کاروبار سب کے چلیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ. ایک اور لائیو کالر ہے، ان سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. کرم مالک کا. آپ بتائیے آپ کا نام اس میں گرامی؟ جی میں منگلا ٹہل سے بول رہا ہوں، محمد جاوید. اچھا جاوید صاحب، کیا پوچھیں گے الف لام میم سے آج کے روز؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں کافی عرصہ سے کام معاملہ میں ملازم ہوں، تو کچھ پتہ نہیں چلتا، قرض ختم ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. اچھا، تو قرض ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ، سمجھ نہیں آ رہی مجھے. دن بہ دن جو ہے یہ کیا ختم کرنا چاہتے درد ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. کس قسم کا درد ہے؟ جی قرض ہے لیکن ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر کہیں نہ کہیں دوبارہ پھنس جاتا ہوں. اچھا لیکن درد کس قسم کا یہ تو بتائیں. جی آپ کو کس چیز کا درد ہے، کہاں ہے درد؟ جی سر، جی درد تو نہیں ہے، ویسے میں کہہ رہا ہوں قرض کا مسئلہ ہے، وہ سمجھ نہیں اچھا قبض کا مسئلہ ہے. دیکھیں نا یہ بات ہے، قبض کا معاملہ ہے. میں ابھی پتہ لگاتا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. دوا شوا لیتے ہیں ویسے؟ یہ غالباً قرض کہہ رہے ہیں، قرض ہے ادھار. اچھا ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو. میں ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، میں آپ آپ کو کو میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات کو شاید اگر تیسرے حصے میں لے جاتا ہوں. قرض آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک مختصر سے وقفہ لیتا ہوں، آف دا کال آف دا ریکارڈ میں آپ سے بات کر کے پوچھتا ہوں مسئلہ کیا ہے. الف لام میم کے ناظرین کو دوبارہ جوائن کرنا پڑے گا. ایک مختصر سے وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. Hare
خوش آمدید الف لام میم. خواتین و حضرات، آپ کی لائیو کالز ہمیں موصول ہو رہی ہیں، براہ راست آپ سے رابطہ بھی ہو رہا ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ٹیلی فون لائن کے ذریعے آپ سے کنیکٹڈ ہیں. بہت ساری باتیں آپ ہم سے کہہ نہیں پاتے، اور ہم سے تو کیا کسی سے بھی نہیں کہہ پاتے. تو وہ باتیں آپ جانتے ہیں کس سے کہنی ہے. وہ آپ نے راز اور نیاز کی باتیں سجدے میں جا کر، جانماز پہ، مصلی پہ، رات میں، ہو سکے تو رات کی عین تنہائی میں اللہ رب العزت سے کہنی ہے. وہ باتیں سنی جائیں گی. وہ تو لطیف ہے، خبیر ہے، جانتا ہے، علیم ہے. وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آپ اس سے نہیں کہہ پائیں گے، مگر کہہ لینے سے یہ ہوگا کہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، اعتماد میں ایک گواہ بن جائے گا. اور پھر جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی کہ کیا آپ نے یہ شکایت درج کروائی تھی، تو رسید کے طور پہ آپ وہ بات، وہ واقعہ، وہ نماز، وہ سجدہ اور وہ مصلی پیش کریں گے کہ میں نے یہ شکایت درج کروا دی ہے. آپ کی لائیو کالز ہمیں آ رہی ہیں. آپ کی مشکلات کا حل، عملیات، تعویذ، جادو ٹونا یا ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو قرآن کریم کی وہ آیات بتائی جاتی ہیں کہ جن کا اگر آپ صرف پڑھنے تک کا ہی ورد کر لیں تو آپ کی زندگی میں باہر آ جائے. اور جس دن آپ عمل کریں گے تو شاید امت مسلمہ، پاکستان سے بھر کے دنیا، اور دنیا سے بڑھ کے آفاق تک ہمارے چرچے ہوں گے انشاءاللہ. لائیو کال لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالرز جڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیں گے مسئلہ کیا ہے، اور یہ سلسلہ جڑا رہے گا. مگر کچھ مسائل ریگولر آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک کالر نے ہم سے پوچھا کہ قرض میں مبتلا ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب قرض کے معاملات کیسے ہلکے ہوں؟ کوئی ایسا حکمت بھرا جملہ، کوئی وظیفہ کہ قرض جو لاکھوں کروڑوں کا ہو گیا وہ ختم ہو جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر ایک ورد ہے، کم از کم 111 مرتبہ ڈیلی کرے تو بہت اچھا ہے. اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یا ناصرو، یا عزیزو، یا مغنی، یا صمدو، یہ 4 الفاظ ہیں. اچھا. حضرت شاہ مولانا حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اپنے آواز میں، انہوں نے بڑی اس کی فضیلتیں بتائیں. بیٹیوں کی شادیوں کے معاملات ہوں، قرض کے معاملات ہوں، جاب کے معاملات ہوں، تو کم از کم 111 بار اس کو پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. تو یا ناصرو، یا عزیزو، یا مغنی، یا صمدو، اس کا ورد کریں انشاءاللہ. تو اس کی برکت سے قرض بھی ادا ہوگا اور انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. ایک اور لائیو کالر ساتھ میں ہے، خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں اسامہ صابر اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی برادر ایمن، کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ عموماً جو بچہ ہوتا ہے وہ رات میں بہت زیادہ روتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بچے کے رونے میں بھی کمی آئے؟ کیونکہ اس کے ماں باپ کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ پریشانی کی سچویشن بن جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. بطور خاص ڈاکٹر صاحب، بچوں کے رونے کے معاملات کو کس طرح سے بہتر بنایا؟ چھوٹے بچوں میں چڑچڑے ہوتے ہیں، ان کا ہمزاد جو ہے نا، بعض بچوں کو بڑا ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے اور بعضوں کو بڑا چڑچڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بچے روتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو سورہ فلق اور ناس بہترین ہے، اور ساتھ میں جو سواری سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. تو یہ مقرنین تک کم از کم 7 مرتبہ، زیادہ ہو تو 11 مرتبہ یہ پڑھ کے بچے کے کان میں پھونک دیا کریں، آنکھوں میں پھونک دیا کریں، پھر پوری باڈی پہ دم کر دیا کریں. اس سے انشاءاللہ بچے کے رونے میں کمی آئے گی، کمی آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا، یہ اکثر ہوتا ہے چھوٹے بچوں پہ، کیا جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان پہ بھی اثرات آ جایا کرتے ہیں؟ ہاں، نومولود بچوں پہ اثرات براہ راست تو نہیں آتے، لیکن ان سے اٹیچمنٹ کا بہت ہوتا ہے. جب تک بچہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو بچوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. عموماً چھوٹے بچے گھر میں دیکھے گئے ہیں کہ وہ آنکھیں فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ، تو کسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں دوسری مخلوقات جو ہم سے ہڈن ہیں وہ ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا. تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم یہ، گھر میں خوبصورت کوئی پرندے وغیرہ پال کے رکھا کرو تاکہ گھر میں جو تمہارے جنات شیاطین وغیرہ ہیں وہ بجائے بچوں کو تنگ کرنے کے، رلانے کے، وہ ان پرندوں کی طرف مشغول ہو جائیں. اچھا. ہاں، چونکہ وہ بچوں کی جو ہے نا شہرک کو چھیڑتے ہیں، چٹکیاں مارتے ہیں، تو اس سے بچہ روتا ہے. تو جب پرندے وغیرہ ہوں تو وہ ان کی طرف جنات وغیرہ متوجہ ہو جاتے ہیں، تو پھر بچے کو رونا اور ضد وغیرہ کم ہو جاتی ہے. بہتر. لائیو کالر بھی ساتھ میں، ان سے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے، الف لام میم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی حضور. وعلیکم السلام. کون صاحب، کہاں سے؟ جی میں شعیب بول رہا ہوں لاہور سے. اچھا برادر ایمن، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ الف لام میم سے؟ جی میں الف لام میم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا 7 سال کا بیٹا ہے، تو اس سے پہلے میری بیٹی تھی جس میں مس کیریج ہو گیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا نوازا تو وہ 7 سال کا ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد کی طرف سے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ خوشی دی. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کریں مہربانی. ان کی اہلیہ کا نام پتہ لگ جاؤ، اہلیہ کے ماں کا نام. ہاں، اہلیہ کا اور ان کی والدہ کا نام ذرا بتا دیں. جی اہلیہ کا نام ہے سائمہ اور سائمہ کی والدہ کا نام ہے شمیم بیگم.
بہت خوب. اس سوال کا جواب میں آپ کو بتانے لگا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے بتانے لگا ہوں. ام ایمن بنت انعام, ان پر کسی قسم کے جنات کے معاملات ہیں؟ کوئی جنات کا سایہ ہے؟ باقاعدہ جسم میں ان کے داخل ہے جن کے معاملے؟ کوئی جادو کے اثرات بھی ہیں ام ایمن پر؟ جواب تو ہاں, تو جن کا معاملہ ہے. جن کا معاملہ ہے. ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل, وہ تو حاضری میں تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھا ہو جانا, آواز کا چینج ہو جانا, آنکھیں سرخ ہو جانا, آنکھوں کو اوپر چڑھ جانا, بے ہوش ہو جانا, کئی سائن ہوتے ہیں. جی ہاں. اچھا. یہ انعام صاحب کی صاحبزادی ام ایمن, ان پہ جو بھی جادو جنات کے اثرات ہیں ان سے ہمیں مخفی رکھے, ان کے ساتھ جو بھی معاملات کو ظاہر کر دیا, خیر عافیت سے ان کے جسم کے معاملات کو ٹھیک کر دیا. انہم یکیدون کیدهم وکیدوا کیدا فمهل الکافرین امنهم رویدا, انہم یکیدون کیدهم وکیدوا کیدا فمهل الکافرین امنهم رویدا, انہم یکیدون کیدهم وکیدوا کیدا فمهل الکافرین امنهم رویدا. تمام جادو جنات سے ان کو محفوظ رکھا جائے. وقل جاء الحق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یہاں پہ چھوٹا سا ان کو عمل بتاتے جاؤں جو جنات کے معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے. سورہ والسماء والطارق جو 30ویں پارے میں ہے, اس کے آخر کی آیتیں 14, 15, 16. انہم یکیدون کیدا واکیدوا کیدا فمهل الکافرین امنهم رویدا. کم از کم 25 مرتبہ ان کو پڑھ کے گھر والوں کو بھی دم کرے, اور 7 بار سورہ مزمل. کم از کم ریگولر 40 دن تک عمل کیا جائے. ان بچی پہ بھی دم کیا جائے, کوئی بھی کسی پہ آسی بھی جھپیٹا اس پہ دم کیا جائے, پانی بھی دم کر کے پلائیں, تو انشاءاللہ اس چیز سے نجات ہو جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. انعام صاحب بہت اچھی باتیں آپ کو پتہ لگ گئی ہیں. ہماری بہن کے لیے ہم سب دعا گوئے, اللہ اس کو صحت عطا فرمائے اور شریر لوگوں کے شر سے, حاسدین سے, اور ان لوگوں سے چاہے وہ انس ہوں جن ہوں محفوظ رکھے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ اور جڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں, روبینہ میرا نام ہے. جی ماشاءاللہ. بہن کیا آپ پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میری بچی ہے 5-6 سال سے بیمار ہے نا, ہم نے بہت علاج کروایا, 5 بیٹیاں ہیں, مطلب گھر میں بہت پریشانی ہے. بچی کا رشتہ بھی کیا تو کوئی مطلب رشتہ کیا تو بات بھی نہیں ہو رہی صحیح سے شادی کے لیے نا, اور میری بہنوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, امی کے گھر سے بھی مسئلہ ہے, مجھ میں نہیں ہے تو میری بیٹی کے ساتھ مسئلہ بہت زیادہ ہے. بیٹی کا آپ نے نام بتانا ہے اور ایک بار اپنا نام بھی ریپیٹ کر دینا ہے, تو ہم معاملات پتہ لگانے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. جی میرا نام روبینہ ہے. ٹھیک ہے. اور شہزادی کا نام کیا ہے؟ دختر کا نام اقرا. اقرا نام ہے. ٹھیک ہے. میری بہن ہے روبینہ, اور ان کی بیٹی اقرا کے ساتھ مسائل کیا ہیں, رشتوں کے معاملات, صحت کے معاملات بھی ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا. اور یہ کہ سائمہ کا جو معاملہ ہے ان کی اولاد کے بھی چیک کر لوں, ان کو ویٹنگ میں ہوں شاید. جی وہ بھی چیک کر لیجیے گا. لاہور سے جو شعیب صاحب, ان کی اہلیہ سائمہ بنت شفیق بیگم, ان کے اوپر اولاد کے سلسلے میں کوئی بندشی رکاوٹیں ہیں؟ لاہور سے شعیب صاحب کی اہلیہ سائمہ پہ جادو ٹونے کے ذریعے اولاد کو کوئی رکاوٹیں ہیں؟ نہیں, ان کی اہلیہ تو کلیئر ہے شعیب صاحب کی, اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے معلوم فرمائے. آمین. اچھا روبینہ, ان کی جو بیٹی اقرا جو کوئٹہ میں مقیم ہے, اس کے اوپر کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہیں کچھ اقرا پر؟ اقرا کے رشتوں پہ جادو ٹونا ہے کوئی نظر بد کے معاملات ہیں؟ اقرا کے ساتھ نظر کے معاملات میں باقی کلیئر ہے. روبینہ ان کی بیٹی اقرا, اس پہ جو بھی نظر بد ہے, اس کے شادی کے معاملات پہ, رشتے کے معاملات پہ, کوئی بھی صحت کے معاملات پہ, تمام نظر بد سے ان کو محفوظ رکھا جائے, معاملات زندگی کو بہتر کر دیا جائے. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون وقل جعل الغضبات ان الباطل کان زهوقا. اور سائمہ بنت شفیق بیگم کی اولاد کے سلسلے میں جو رکاوٹ ہے ان کے نیک صالح اولاد کی نعمت سے معلومات کر دیا, تمام رکاوٹیں ذیل کر دی ہیں. حل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. آمین. ایک ہمارے پاس آخری کالر ہوں گے آج کے پروگرام کے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز کل کے دن لیں. جمعہ سید الایام ہے اور اس میں بھی ہم نے وظائف کا اہتمام کیا ہے. انشاءاللہ سید شہریار داؤد صاحب بھی کل موجود ہوں گے. لائیو کالز دی جائیں گی. آج کے کالر کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پوچھنا چاہیں گے مسئلہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بہن کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں رواق بات کر رہی ہوں کراچی سے. کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے؟ میری شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے, گھر وغیرہ ختم ہو گیا ہے, بہت پریشانیوں میں آ گئی ہوں میں, اور میرے 3 بچے ہیں جس میں سے بڑے والے کی جو بھی نہیں لگ کہیں صحیح سے. ہم لوگ بہت پریشانی میں آ گئے, 3 گھر ہوتے ہوئے ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. گھر بہت خراب ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوا. حالت اچھے تھے, میرے شوہر ایکسپورٹر سے بہت بڑے, مگر نہ اکاؤنٹ میں دیکھیں نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں. ہم لوگ مالی حالات سے بہت پریشان ہیں, بیٹے کی جاب بھی نہیں لگ رہی کہیں. آپ نے بہن گھبرانا نہیں ہے, ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. معاملات کیا ہیں یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے اور حکمت بھرے جملے بھی آپ کے لیے لیں گے جو لاکھوں کی کروڑوں کی بات ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے. بارکیف مومن کے لیے جب بھی پریشانی آتی ہے تو وہ آزمائش بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کو بھلائی کی طرف لے کے بھی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہن کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ان کا خود کا یہ رباب ہے, رباب کراچی سے.
والدہ کا پتہ لگ سکتا ہے اگر آن لائن ہے تو؟ اب والدہ کا نہیں پتہ لگ پائے گا، مگر یہ ہے کہ ہم وہی جو آپ کہتے ہیں بنت حوا کے حوالے سے پتہ لگائیں گے۔ رباب بنت حوا جو کراچی میں مقیم ہے، ان کے معاملات زندگی پہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں، ان کے معاشی معاملات پہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں، شوہر جو فوت ہو چکے ان کے اوپر بھی جادو کے کچھ اثرات تھے، کچھ کام کاروبار پہ جادو کیا گیا؟ جی بالکل جادو کے اثرات ہیں نا۔ رباب بنت حوا جو کراچی میں مقیم ہے، ان کی زندگی کے معاملات پر، معاشی معاملات پر، کام کاروبار پر، کسی بھی چیز پر جو جادو ٹونا ہے سب زائل کر دیا جائے اور جادو ٹونے سے ان کو نجات دے دے کہ زندگی خوشگوار کر دیا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہماری رہنمائی کی آج بھی، اور بہت ہی دقیق اور پیچیدہ مسائل کو آپ نے آسان کیا ہمارے لیے، ایک ربط بن جاتا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو بھی شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تسلسل کے ساتھ اس پروگرام کو جوڑ کے لگ کے سمجھا۔ خواتین و حضرات، کچھ ہی دنوں بعد اس پروگرام کی کامیابی کے ساتھ بڑا ایک کامل سیٹ بنے گا ایپیسوڈز کا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو جو معمولی سا ہے مگر غیر معمولی بنا دیا ہے، اس کی رینکنگ، اس کی نمبرنگ، اس کی ریٹنگ آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے سب سے اوپر ہے۔ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں، اور شکریہ کے طور پہ بطور ہدیہ میں آپ کے سامنے خرم حبیب صاحب کی ایک آواز میں بہت ہی پیارا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جو دراصل ہم سب عشاق کی نمائندگی کرے گا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اس کی نظریاتی حدود کا۔ اللہ کی امان میں خرم حبیب کی آواز۔ سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نگاہیں